خالق سے مانگنا سنت ہے، اگر دے دے تو رحمت، نہ دے تو حکمت۔ مخلوق سے مانگنا ذلت ہے، اگر دے دے تو احسان، نہ دے تو شرمندگی۔ جب اللہ دل میں کوئی چیز ڈالتا ہے تو نصیب میں بھی کہیں نہ کہیں اس چیز کی جگہ ضرور لکھتا ہے۔ بات کے اندر کی بات کو سمجھنے کے لیے ذات کے اندر کی ذات سے رابطہ ہونا بہت ضروری ہے۔ لفظوں میں کیا لکھوں اس رب کی تعریف میں، جو نہ مانگوں تو نواز دیتا ہے، جو مانگ لوں تو بے حساب دیتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، مت ہو پریشان میرے بند کیے ہوئے دروازوں پر، میں خیر لانے سے پہلے مصیبتوں سے گزارتا ہوں۔ سر جھکانے سے نمازیں ادا نہیں ہوتیں، دل جھکانا پڑتا ہے عبادت کے لیے۔ ہاتھ کی لکیروں پر نہیں بلکہ ہاتھ بنانے والے رب پر یقین ہونا چاہیے۔ بخشے جائیں گے آل محمد کی خاطر، ورنہ نہ ہم اچھے نہ ہمارے اعمال اچھے۔ وہ صرف عبادتوں والوں کا ہی نہیں، ندامتوں والوں کا بھی رب ہے۔ کتنی امید ہے نا اس آیت میں۔ ہم دیکھ رہے ہیں تمہارا بار بار آسمان کی طرف منہ کرنا۔ صبر کی آیتیں مجھے یاد رہتی ہی نہیں، تھک جاؤں تو اللہ کی آغوش میں پناہ لے لیتی ہوں۔ رونے کے انداز بھی ہوتے ہیں سب کے جدا جدا، ضبط ٹوٹ جائے میرا تو نم آنکھوں سے ہلکا سا مسکرا دیتی ہوں۔ روز سناتی ہوں اللہ کو غم کا وہی پرانا قصہ، روز اس کے سامنے آپ کا نام دہراتی ہوں۔ اللہ نے انسان کو دل دیا اور اس کا سکون اپنے پاس رکھا اور فرمایا، یاد رکھو دل کا سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ بہترین ہے وہ غم جو اللہ کے قریب کر دیں۔ میرے رب کے فیصلے ہماری خواہشات سے بہتر ہیں۔ رجوع اور عروج میں چاروں حروف ایک جیسے ہیں، بس تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو، وہ تمہیں عروج دے گا۔ رب سے ہر شخص کا اپنا اپنا تعلق ہوتا ہے اور اس کی کوئی وضاحت نہیں کی جا سکتی۔ اللہ سے مانگنے کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ آپ اپنے جذبات کو الفاظ کا روپ بھی نہ دیں، وہ پھر بھی آپ کے جذبات کو آپ سے بہتر جانتا ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ نے تمہیں ہر طرف سے اکیلا کر کے خود سے دوستی کا موقع دیا ہو، اور پھر اللہ حقیقت دکھا دیتا ہے ہر رشتے کی، ہر محبت کی، اور فرماتا ہے، بتا کون ہے تیرا میرے سوا۔ سکون کی دولت اللہ تعالیٰ کے ذکر سے نصیب ہوتی ہے۔ تم بس اپنی دعاؤں پر یقین رکھو، راستے نکالنا اللہ کا کام ہے، تمہارا نہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جو دل کی خاموشی کو بھی سمجھ لیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے، میں تمہارا گمان ہوں، اور تم جیسا سوچو گے اللہ کو ویسا پاؤ گے۔ بلکہ تم تو دنیا کی زندگی کو
ترجیح دیتے ہو، حالانہ آخرت بہت بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ سب سے بہترین ہجرت گناہوں سے نیکی کی طرف ہے۔ فنا کر دے اپنی ساری زندگی اللہ کی محبت میں، یہ وہ واحد پیار ہے جس میں بے وفائی نہیں ملتی۔ جب دل اداس ہو اور وجہ بھی سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو سورہ رحمان پڑھ لیا کرو، دل کو سکون آ جائے گا۔ قرآن پاک بار بار کہتا ہے، نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے مالک کن فیکون، سب کی مشکلیں آسان فرما۔ مسکراؤ، اللہ تمہاری پریشانیوں سے بڑا ہے۔